ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے دفن شہدائے کربلا۔ صاحب ارشاد رقم طراز ہیں کہ جب ابن سعد کا لشکر کربلا سے کوفہ روانہ ہو گیا تو قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ جو غازریہ میں آباد تھے آئے اور امام علیہ السلام اور دیگر تمام شہداء پر نماز جنازہ پڑھی اور کلی کلی بکھرے زہرا کے پھولوں کو دفن کیا اور امام علیہ السلام کو اس مقام پر جہاں آج قبر مطہر ہے دفن کیا اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کو حضرت کی پائنتی کی طرف دفن کیا اور دیگر شہداء کو حضرت امام علیہ السلام کی پائنتی کی طرف 10 گز کے فاصلہ پر ایک مشترکہ قبر میں دفن کیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو جہاں وہ شہید ہوئے وہاں دفن کیا۔ یہ بنی اسد شہداء کی تدفین کے بعد تمام عرب کے قبائل پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ساتھیوں کی نماز پڑھ کر انہیں دفن کیا، لیکن اس دفن سے پہلے حضرت امام سجاد علیہ السلام کا تدفین شہداء میں آنا اور بنی اسد کی رہنمائی کرنا، اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے جد امجد زمین کربلا پر وارد ہوئے تو جناب محمد حنفیہ اور تمام بنی ہاشم کو ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی محمد بن حنفیہ ومن قبل من بنی ہاشم، اما بعد فکان الدنیا لم تکن وکان الآخرۃ لم تزل والسلام، یعنی دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ خط لکھنے اور مدینہ ارسال کرنے کے بعد اس زمین کے مالکوں کو بلایا جو اہل غازریہ تھے اور 4 فرسخ ضرب یعنی کہ زمین کے احاطے کو کہتے ہیں، جس کا مربع 22 کلومیٹر بنتا ہے۔ وہ زمین امام نے 60,000 دینار میں خریدی اور اس کو وقف کیا، اور اس وقف کا متولی انہی بنی اسد کے مالکوں کو اس شرط پر بنایا کہ آج سے 10 دن بعد وہ یہاں آئیں گے اور تمام شہداء کے ابدان مطہر کو دفن کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو بھی شیعہ دور و نزدیک سے قبر مطہر کی زیارت کو آئیں تو ان کا استقبال کریں، ان کو 3 دن اپنا مہمان ٹھہرائیں اور ان کی اقامت میسر کریں۔ اہل غازریہ کے اسدی لوگوں نے یہ شرطیں قبول کر لیں اور رقم آپس میں تقسیم کی اور حضرت علیہ السلام سے رخصت ہوئے۔ 10 دن کے بعد جب لشکر ابن سعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے سر جدا کرنے اور لباس لوٹنے کے بعد کوفہ چلا گیا تو شہداء کی لاشیں دھوپ میں پڑی تھیں۔ بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے مرد تو شہداء کے دفن کرنے سے خوف کھا رہے ہیں، تو اپنے شوہروں کو رو کر کہا، اے بے مروت مردو، کیا تم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرط قبول نہیں کی تھی کہ اسجاد طاہرہ اور ابدان مطہرہ کو دفن کریں گے؟ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مقتل کی طرف نہیں جاتے اور خاموش ہو؟ کیا خوف خدا تم میں نہیں ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم نہیں آتی؟ کیا قیامت کے دن پر تمہارا یقین نہیں ہے؟ بنی اسد کے مردوں نے کہا، ہمیں وہ شرط بھی یاد ہے اور خوف خدا بھی لاحق ہے اور قیامت پر یقین بھی ہے، لیکن ابن زیاد صفاق و ظالم کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ ہم نے شہداء کو دفن کیا ہے تو ہمیں قتل کر دے گا۔ عورتوں نے مردوں سے کہا کہ اگر تمہیں جانوں کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں خطرہ نہیں ہے، بلکہ اگر خطرہ ہے بھی تو اپنی جانیں بنی ہاشم کی عورتوں پر فدیہ کے طور پر قربان کر دیں گے۔ اور کہا، ہم مقتل میں جاتی ہیں اور اسجاد مطہرہ کو دفن کرتی ہیں، اس کا اجر ہمیں خدا دے گا۔ پھر عورتوں نے رونا شروع کیا، نالہ و زاری کی۔ مائیں بہنیں اپنے اپنے خیمے سے بیلچے اور کلنگ اور قبر کھودنے کے لیے دیگر آلات اٹھا لائیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ جب بنی اسد کے جوانوں نے اپنی عورتوں کی ہمت دیکھی تو خود کمر باندھی اور بیلچے کلنگ وغیرہ عورتوں سے لے کر خود کربلا میں پہنچے۔ ان کی عورتیں ان کے پیچھے سر و چہرہ پر رونے کے تاثرات لے کر
مقتل کی قتل گاہ میں پہنچ گئیں۔ بنی اسد کے لوگ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سر تن سے جدا ہیں اور جسم اطہر ایسے پھیلے پڑے ہیں، کہیں انگلیاں، کہیں گوشت کے ٹکڑے، اور ان میں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے۔ وہ پریشان کھڑے تھے کہ ایک نقاب پوش سوار وہاں پہنچ گیا اور بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا کہ کیوں حیران و پریشان کھڑے ہو؟ بنی اسد کے لوگوں نے آنے کا مقصد بتایا اور عرض کیا، ہم تو کسی کو پہچاننے نہیں، کس طرح دفن کریں؟ اس سوار نے کہا، میں ان سب کو جانتا ہوں اور تمہیں سب کا ایک ایک کر کے تعارف کرواتا ہوں۔ پھر اس وجود مقدس نے بنی اسد کے گروہ کی نصرت کی اور ان کی رہنمائی میں شہداء کی تدفین کی۔ ایک ایک شہید کے پاس آتے اور اس وجود مقدس سے اس کا نام پوچھتے اور پھر دفن کر دیتے۔ مرحوم مفید ارشاد میں لکھتے ہیں، یعنی تمام شہداء جو اہل بیت علیہ السلام سے تھے، جو امام حسین کے ارد گرد پڑے تھے، ان کے لیے ایک گڑھا کھودا اور تمام کو اس گڑھے میں جمع کیا اور نماز پڑھی اور دفن کر دیا۔ پھر تلاشی کے دوران میں ایک ایسے بدن کو دیکھا جو ٹکڑے ہو چکا تھا، سر ساتھ نہ تھا اور زخم قابل شمار نہ تھے، تو وجود مقدس امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس شہید کا بدن مبارک ہے؟ جو ہی امام سجاد علیہ السلام کی نظر زخمی بدن پر پڑی تو رو کر اس بدن پر گر پڑے اور بلند آواز سے گریہ کیا۔ بنی اسد کے مرد زن نے بھی گریہ کیا اور پورا گھنٹہ امام اس مظلوم بدن پر آنسو بہاتے رہے۔ سر میں خاک تھی، فرمایا، اے بنی اسد، یہ میرے مظلوم بابا حسین علیہ السلام کا بدن ہے۔ امام علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور خود اس مبارک بدن کو دفن کیا، یعنی اس قبر میں جو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کی تھی دفن کر دیا، اور بڑی حسرت اور دکھ سے قبر پر مٹی ڈالی اور اس قدر آنسو بہائے کہ یہ خاک گلے گارا بن گئی، اور پھر کانپتی انگلی سے قبر پر لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی بن ابی طالب۔ اور اپنے بابا علیہ السلام کی وصیت کے مطابق جو آخری وداع کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کی تھی، یعنی اپنے بھائی علی اکبر کو میرے قریب ترین دفن کرنا، جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مبارک بدن کو ان کے بابا کے پائنتی کی طرف دفن کر دیا۔ جب تمام شہداء کو دفنا دیا گیا تو جب بنی اسد اپنے رخصت طلب کرنے لگے تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے دوستو، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے اور اپنے احسان کو ختم کر رہے ہو، حالانکہ کام ابھی مکمل نہیں ہوئے، کیونکہ ایک شہید باقی ہے جو ان شہداء سے دور جا کر شہید ہوئے ہیں، اور وہ سلطان کربلا کے وفادار بھائی حضرت عباس علمدار ہیں۔ بنی اسد کے لوگ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ نہر علقمہ کے قریب آئے، لاش کی حالت دیکھی تو سب زار و قطار رونے لگے۔ پھر یہاں قبر کھودی گئی اور حضرت عباس علمدار کے بدن مطہر کو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ عبا میں رکھ کر دفن کر دیا گیا، اور اس وقت سے کربلا کا نام کربلائے معلیٰ تھا۔ وہ اس لیے کہ جنہوں نے اسلام کو بچایا تھا وہ سب کے سب وہیں پر دفن ہو گئے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا مقصد ہے کہ اس پوری کتاب کو لفظ بہ لفظ ویڈیوز میں آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے۔ تو آنے والی تمام ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آل پر رکھیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔